दुनिया हजार रंग से मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद सुमरो सलाम अर्ज करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम औलियाउल्लाह के शहर ठट्टा में खड़े हैं, उस मकली पर जहां हज़ारों हुक्मरान, जर्नेल, मुशीर, वज़रा दफन हैं और तारीख़ में एक किस्सा पारीना बन चुके हैं। ये कब्रिस्तान 12 किलोमीटर हमचौरस पर फैला हुआ, जिसमें 5 लाख से भी ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। तो हम आज इस वक्त एक जामिया मस्जिद, जो कि सम्मा दौर की यादगार है, जाम तमाची ने इसको बनवाया था, तो हम आज आपको वो विज़िट करवाएंगे, दिखाएंगे कि 1391 में बनने वाली ये जामिया मस्जिद क्या थी। आइए तो अब हम मस्जिद का विज़िट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखिए ये मकली के आसार, जामिया मस्जिद के अतराफ भी दिखाएंगे और अंदर भी लेके चलेंगे। तो आइए मेरे साथ। ये जामिया मस्जिद 793 हिजरी मुताबिक 1391 में जाम तमाची ने तामीर करवाई थी। ये मस्जिद का मशरकी हिस्सा है। ये सीढ़ी मस्जिद की छत पर जाने के लिए बनाई गई थी, मगर अब ये रास्ता बंद किया गया है। मस्जिद में दाखिल होने के लिए 3 दरवाजे हैं। सामने वाला ये दरवाज़ा छोटा है, एक वक्त में सिर्फ एक आदमी के गुजरने की जगह है। ये मस्जिद का अकबी हिस्सा है, जिसकी ज़बू हाली बिल्कुल अयां है। पूरी दीवार झुक गई है, जिसे लोहे के गार्डर्स लगाकर सपोर्ट दी गई है। इसी अकबी दीवार के साथ माई मकली की मज़ार भी मौजूद है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से उम्मीद रखते हैं कि वो इसकी रेनोवेशन की तरफ खुसूसी तौर पर ध्यान देंगे और इस तारीखी विरसे को बचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। अब आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं। ये मस्जिद का मरकजी मेहराब वाला हिस्सा है, जो कि बड़ा ही दीदा ज़ेब दिखाई देता है। मस्जिद की छत हवादिस का शिकार होकर गिर गई है। मस्जिद के चारों तरफ ऊपर की तरफ से बेहतरीन डिज़ाइन बनाए हुए हैं। ये मस्जिद का शुमाली हिस्सा है। इस तरफ से भी मस्जिद की एंट्रेंस होती थी।
یہ دروازہ بھی مشرقی دروازے کے طرز پر بنا ہوا ہے۔ اس دروازے سے مسجد کی باہر کا ایک خوبصورت منظر۔ دوستو، یہ ہے جنوب کی طرف سے ایک تیسرا دروازہ جو باقی دونوں دروازوں سے کچھ بڑا ہے۔ یہ باہر مکلی کے قبرستان کا ایک منظر۔ دوستو آئیے اب نوری جام تماچی کی آخری آرام گاہ کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو اس وقت میں سندھ کے رومانوی داستانوں میں بہت ہی ایک اہم داستان نوری جام تماچی کے کردار جام تماچی کی قبر پر موجود ہوں۔ یہ قبر مکلی پر ہے اور میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں اس چھتری کے اندر 3 قبریں ہیں۔ یہاں مقامی لوگوں سے بات چیت ہوئی کہ ان کا کہنا ہے کہ ایک قبر بڑے والی وہ بادشاہ اس وقت کے جام تماچی کی ہے، اس کے دائیں طرف پرلی طرف نوری کی قبر ہے اور یہ چھوٹی سی قبر ان کے بچے کی ہے۔ جبکہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ نوری کی قبر کینجھر جھیل کے درمیان میں واقع ہے۔ بہرحال ہم یہ بات محققین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو مقبرے کا بھی وزٹ کرواتا ہوں۔ اس چھتری کے نیچے 3 قبریں موجود ہیں۔ بدقسمتی سے یہ سائباں بھی زبوں حالی کا شکار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی پراپر مرمت کا انتظام کیا جائے، مگر صرف لوہے کے گارڈرز کی سپورٹ پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ پتھر کے بنے ہوئے ان پلرز کو بڑی ہی نفاست سے کاٹ کر دیدہ زیب ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔ گنبد پر کی گئی نقش و نگاری اپنی مثل آپ ہے۔ تیرہ سالہ دور حکومت پر محیط جام تماچی کا دور حکومت امن و عاشتی اور خوشحالی کا دور کہا جاتا ہے۔ جام تماچی نے جب دلی کے حکمرانوں کو خراج دینے سے انکار کیا تو ان کے خلاف محلاتی سازشوں نے جنم لینا شروع کیا۔ فیروز تغلق کی ایما پر جام جونوں نے جام تماچی اور ان کے بیٹے صلاح الدین کو قید کر کے دلی بھیج دیا۔ فیروز تغلق کی وفات تک جام تماچی اسیر دلی رہا۔ تحفۃ الکرام میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ شیخ حماد جمالی کی دعا کے طفیل وہ آزاد ہوئے۔ رسول بخش تمیمی صاحب نے اپنی کتاب ٹھٹو صدیوں کھاں میں ان سے یہ شعر بھی منسوب کیا ہے: جونو مت اونو جام تماچی آ، سباجے باجسیں تو سی ٹھٹو را۔ جبکہ ایک اور بزرگ نوح ہوتھیانی کا بھی شعر درج ہے، وہ کہتے ہیں: جونو ونجے جھورے مانیو جام تماچی شہرن چاڑھیو۔
دوستو جام تماچی جب دلی سے لوٹے تو ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور وہ دوبارہ مسند اقتدار پر براجمان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جام تماچی کنجر جھیل پر سیر کر رہے تھے تو ان کی نظر نوری پر پڑ گئی، جو کہ ایک مچھیرن تھی۔ پہلی ہی نظر میں وقت کے شہنشاہ جام تماچی نے طبقاتی تفریق کو بالائے طاق رکھ کر اپنا دل نوری کو دے دیا اور ان سے شادی کر کے اپنے محل کی زینت بنایا۔ نوری نہ صرف حسین تھی بلکہ عجز و انکساری کا پیکر بھی تھی۔ محل میں موجود بادشاہ سلامت کی دوسری بیویوں کو یہ سب کچھ گراں گزرتا تھا۔ حسد و رقابت کے جذبے میں جل بھن کر انہوں نے جام تماچی کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ نوری اپنے بھائی کے ذریعے محل سے سونا چاندی اپنے میکے کو بھیجتی رہتی ہے۔ لہذا جام تماچی نے بھی نوری پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ ایک دن جب نوری کا بھائی اس سے مل کر جانے لگا تو پہرے داروں نے اسے گھیر کر ان سے ایک ڈبہ برآمد کر لیا۔ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے فوراً نوری کو طلب کیا اور ڈبے کا ماجرا جاننا چاہا۔ نوری نے بڑے ہی ادب سے کہا، حضور آپ خود کھول کر دیکھ لیجئے۔ بادشاہ سلامت نے جب وہ ڈبہ کھولا تو اس کے اندر سے مچھلی کے کانٹے نکلے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور سوالیہ نظروں سے نوری کی طرف دیکھنے لگا۔ نوری نے بڑی ہی انکساری سے بولا کہ بادشاہ سلامت، محل کے کھانے تو بڑے ہی لذیذ ہیں، مگر ایک جھگی میں بنی ہوئی مچھلی کا سواد میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ لہٰذا کبھی کبھار میرا بھائی ماں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی مچھلی لے کر آتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں نوری کے لیے عزت و احترام اور پیار مزید بڑھ گیا۔ سندھ کے لاسانی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بھی اپنی شاعری میں ان کے لازوال عشق کو زندہ و جاوید بنا دیا ہے۔